الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ڈائس پر تشریف فرما رفاق کے مرکزی اور اسٹیٹ کے ذمہ داران مرزا افضل بیگ صاحب، جنرل سیکرٹری سعیم خان صاحب، گجرات سے آپ تشریف لائے ہیں اور مرکز کی ایڈوائزری کمیٹی میں آپ شامل ہیں، یوسف کنی صاحب، سید ممتاز صاحب اور پوری ریاست کے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے رفاق کے ذمہ داران۔ الحمدللہ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ It's a matter of great pleasure and pride that Rifa is growing strength to strength, and it is also heartening to note that Karnataka stands out as one of the better states or the leading state in the whole country as far as Rifa is concerned. یہ آپ سب کے لیے خوشی کا موقع ہے اور وجہ طور پر اس پر آپ مسرت اور فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی اہمیت ہر دو حیثیت سے ہے۔ ملت کے معاشی خستہ حالی، اکنامک ڈیپرویشن اور بیکورڈنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں، خصوصاً مسلمانوں کے درمیان۔ تعلیمی ایک طرف تو دوسری طرف معاشی اور تیسری طرف سیاسی، ان تمام پہلوؤں میں ہم اپنے آپ کو پیچھے پاتے ہیں، اور کوئی قوم اگر ترقی کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میدان میں بھی ایمپاورمنٹ کی، آگے بڑھنے کی، اپنا مقام پیدا کرنے کی اور دنیا کو متوجہ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی جہاں بہت سارے دیگر فرنٹس پر کام کر رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ملت کے معاشی تحفظ اور معاشی ترقی کے لیے خاص طور پر جماعت نے کوششیں کی ہیں۔ خدمت خلق کے عنوان سے ہمارے جو کام ہیں وہ تو ہیں ہی، اور خصوصاً ایسے ہمارے ملت کے وہ طبقے جو متاثر ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں اور ایسے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے، ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی ہمت بندانے کے لیے، اور پھر ان کو دوبارہ بازآباد کاری کے لیے جماعت اول روز سے کوشش کرتی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملت کو معاشی طور پر اونچا اٹھانے کے لیے ہمارے مائکرو فائنانس کے ادارے ہیں، سہولت کے نام سے کوآپریٹو سوسائٹی ہیں، اور اس کے برانچز، اور اس کے علاوہ بھی پورے ریاست میں، پورے ملک میں بہت سارے بلا سودی قرضہ جات کے ادارے اس وقت ملک میں کام بھی کر رہے ہیں، اور اس میقات میں اگلی 4 سال میں 300 ایسے نئے سہولت سوسائٹی کے تحت اداروں کو شروع کرنا بھی جماعت نے طے کیا ہے۔ تو معاشی میدان میں یہ جماعت کی کاوشیں ہیں، وہیں انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ سیل کے نام سے، اور پھر اب اس وقت رفا جو ترقی کرتا ہوا اپنا ایک مقام بنا رہا ہے، اور اپنا ایک اس میدان میں ایک مارک وہ کریٹ کر چکا ہے الحمدللہ۔ اس میں خاص کے ایک نئے منصوبے کے ساتھ، ایک نئی تنظیم کے ساتھ، ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ پروگرام دراصل ہمارے اسٹیٹ میں اس کے تعارف کا اور ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے اور کچھ اہم کام انجام دینے کے سلسلے میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ نشست بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ رفا نے کافی ترقیاں کی ہیں اور بہت سے اچیومنٹس آپ کے رہے ہیں، مگر یہ میدان بہت بڑا ہے، میدان اہم ہے، چنانچہ اس میں گنجائش بھی بہت ہے، اور آگے جو منصوبہ یہاں پیش کیا گیا
توقع کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ اس پر ہم کام بھی کریں گے اور بہت سے نمایاں خدمات انجام دی جا سکتی ہیں۔ اس میقات کا جماعت کا ایک مرکزی عنوان یا مشن، میقاتی مشن کے نام سے جو تعارف کرایا گیا ہے، اس میں اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں اور مسکنسیپشنز اور اسلاموفوبیا کا ہیٹریٹ کا ماحول جو پیدا کر دیا گیا ہے، اس میں رائے عامہ کو پازیٹیولی چینج کرنا اور اس کے لیے ہمارے انفرادی اور اجتماعی کردار کو، ہمارے تمام کاوشوں کو یہ رخ دینا، یہ ہمارا ایک اہم مقصد ہے۔ تو آپ کی کاوشیں بھی، جیسا کہ ممتاز صاحب نے بھی بات کہی اور یہاں افضل بیگ صاحب نے بھی بات رکھی ہے، تو اس پازیٹیو امپیکٹ کو کریٹ کرنے کے لیے، اسلام کے ایک بہتر تعارف کے لیے اور اسلام کے ایک اچھے نمونے کو پیش کرنے کے لیے، آپ تاجر حضرات ہیں تو آپ کو زیادہ موقع ہوتے ہیں پی آر کے، لوگوں سے ربط ضبط کے، اور آپ کا زیادہ انٹریکشن بھی سوسائٹی سے ہوتا ہے، اور معاملات میں آپ کے مثال سے، آپ کی عملی شہادت سے، آپ کی کوششوں سے انشاءاللہ اس رائے عامہ کو بھی بہتر بنانے کے سلسلے میں بڑی مدد ملے گی، اور اس آبجیکٹیو کو بھی ہم انشاءاللہ اپنے سامنے رکھیں گے۔ تجار کے سلسلے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں قرآن و حدیث میں، آپ کے علم میں باتیں ہیں، بس میں ایک حدیث یہاں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، یعنی جو تاجر صادق اور امین ہے، جو اپنی تجارت میں اسلامی اصولوں کا اور امانت داری کا، صداقت کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے، اس کا اتنا اونچا مرتبہ بیان کیا گیا کہ آخرت میں وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ چنانچہ اس اہم میدان میں آپ حضرات کام کر رہے ہیں، اور ایک طرف تجارت میں ترقی ہے، معاشی طور پر آگے بڑھنا ہے، اسکیل اپ کرنا ہے، اور نیٹ ورک ہونا ہے، اور پھر ایک شخصی لیول پر کام کرنے کے بجائے سسٹم ڈریون اور ویل کنیکٹڈ آپ کی اپنے تجارتوں کو بنانا ہے۔ اس میدان میں ترقی کرتے ہوئے دوسری طرف اسلامی اصولوں کی نمائندگی کرنے کا بھی ایک آپ کے لیے بہترین موقع ہے، جہاں ایک طرف ہم اپنی تجارت کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے جو فیئر ٹریڈ پریکٹسز ہیں اور اسلام کے جو اصول ہیں ان کو اپنائیں گے، ان کو اختیار کریں گے، تو وہیں ہم اس میدان میں اسلام کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کو بھی پیش کرنے کا، اس کی بھی نمائندگی کرنے کا، اور اس کو منظر عام پر لانے کا بھی ایک موقع اس کو ہم بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف مورل ویلیوز کا لحاظ رکھنا، دوسری طرف بہت سے اسلامک کانسیپٹس ہیں جس کی دنیا کو آج ضرورت ہے، ایک طرف کمیونزم کا اور دوسری طرف کیپٹلزم کے، یہ دو ایکسٹریمز کے درمیان اسلام کا جو بیلنسڈ اکنامک سسٹم ہے، اسلام کے جو بہترین اصول ہیں، چاہے وہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم والی بات ہو، یعنی تمہاری دولت صرف اغنیاء کے درمیان، مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ اور آج آپ محسوس کریں گے کہ اس وقت دنیا میں جو یہ جو تفاوت ہے، یہ جو گیپ ہے رچ اینڈ پور کا، جو برابر بڑھتا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اور جسٹس اور ترقی محض گروتھ کا نام نہیں ہے، اس میں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس بھی ایک ہے۔ تو اسلام ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کو کیسے انشور کرتا ہے، اور مال کی فراوانی کے ساتھ، گروتھ کے ساتھ پورے سوسائٹی میں اس کو کیسے عام کرتا ہے، حرام اور حلال کا جو اسلام نے کانسیپٹ پیش کیا ہے، اور مال کی اونرشپ نہیں بلکہ امانت داری کا جو کانسیپٹ اسلام پیش کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ بہت سے ایسے اصول ہیں اسلام کے
جس کا تعارف کرانے کی اور دنیا کو اس سے واقف کرانے کی، اس کی نمائندگی کی بہرحال ضرورت ہے۔ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں اور بہت سے جو منصوبے کے نئے پہلو ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں، اور مرکزی سطح پر ایک منصوبہ بنا کر اس وقت دیا گیا ہے اور آپ حضرات ان کے ہاتھ میں ہے یہ، اور اس پر کام کرنا اور اسے آگے بڑھانا، اور تجار کی جو بڑی تعداد ہے ان کو اسلامی بنیادوں پر جوڑنا، اور ایک طرف ان کی تجارت بھی اور دوسری طرف اسلامی اصولوں کی نمائندگی بھی، یہ دونوں کام ہم کر سکیں، یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں، اجتماعیت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، آرگنائزیشن اور ڈسپلن کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اپنے اپنے میدان میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے، اور معاشی ترقی کے سلسلے میں ملت کو بھی اونچا اٹھانے کے لیے، اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور انٹرپرینرشپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہماری کمیونٹی میں دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں، مگر ان کا تعاون لیتے ہوئے اس کام کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اسلامی اصولوں کے تحت ہم کتنی ترقی کر سکتے ہیں اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے مرکزی ذمہ داران کو بھی، اور آپ کے ایک ڈائنامک اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھی اس وقت الحمدللہ آپ کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، اور آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ مزید لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے اس قافلے کو مزید بڑھاتے ہوئے کام کو آپ آگے لے کر چل سکے، اس کی دعا کرتے ہوئے اور اس کی امید کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا